مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر کلام جاری ہے الحمدللہ. آج کی تقریر بڑی مختصر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کے اندر، سورۃ الفتح کی آخری آیت کے اندر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ صحابہ اکرام، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں. کفار سے مراد ہر غیر مسلم نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام جھٹلانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے، آپ سے دشمنی رکھنے والے، آپ کا انکار کرنے والے، ایسے لوگوں پر سخت تھے صحابہ کرام. پھر فرمایا اللہ نے رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے، رحمت سے پیش آتے تھے. یعنی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آتے تھے. یعنی کہ آپس میں ایسے لوگوں سے محبت کرتے تھے، ایسے لوگوں سے نرم دلی اختیار کرتے تھے. پھر فرمایا اللہ نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی صفت بیان کی ہے. بہت اونچے صفات تھے صحابہ اکرام کے، بہت سارے صفات تھے صحابہ اکرام کے اندر، لیکن اللہ نے ان تین صفتوں کو، ان تین صفات کو خاص کر کے بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو یہ صفات پسند آ گئے، اس لیے بیان کیا اللہ نے، خاص کر کے بیان کیا صحابہ اکرام کے بارے میں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے فرمایا. تو مریدوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، جو صفات صحابہ کرام کے اندر تھے وہ صفات مریدوں کے اندر، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہی صفات پائے جانے چاہیے.
کیوں؟ کیونکہ جو صفات صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں رہتے ہوئے وقت اپنایا، جو صفات صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنایا، وہی صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے ہمیں اپنانا چاہیے۔ وہی صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ کیا صفات ہیں؟ رحماء بینہم، پہلی صفت اشداء علی الکفار۔ مریدوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ کے وارثوں کا دور نہیں، تو اور آج اللہ کے رسول کے وارثوں کا دور ہے، اولیاء کرام کا دور ہے، مشائخ کا دور ہے۔ تو آج کے دور میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے وارثوں کو جھٹلانے والے، اولیاء کرام کو خاص کر کے، اللہ کے رسول کو تو سب مانتے ہیں بولیں گے، لیکن جو لوگ اولیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں، اولیاء کرام سے نفرت کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اولیاء کرام کا مذاق بناتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے مریدوں کو سختی کرنی ہے، سختی سے پیش آنا ہے، نرم دل ان کے ساتھ نہیں بننا ہے۔ تو آپ کے پیر جو ولی اللہ ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، ان کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے، ان سے کوئی بغض رکھتا ہے، ان سے کوئی دشمنی کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ نرم دلی کریں گے، اس کے ساتھ رحمت سے پیش آئیں گے؟ کیوں پیش آئیں گے؟ نہیں، اس کو سمجھانا ہے پہلے۔ اگر سمجھتا نہیں ہے، اگر ضد کرتا ہے اور عناد اختیار کرتے ہوئے اللہ کے ولیوں کو جھٹلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگوں پر سخت ہونا چاہیے، جیسے صحابہ اکرام تھے۔ پھر رحماء بینہم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو مانتے ہوئے اللہ کے رسول کے وارثوں کو یعنی کہ اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی خدمت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رحمت سے پیش آنا ہے، نرم دل بننا ہے ان کے لیے۔ یہ بھی صفت صحابہ کے اندر تھی، تو مریدوں کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل طلب کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کی رضامندی طلب کی، کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے ذریعے اللہ کی رضامندی طلب کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو خدا نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت پالے، حضور کی رضامندی پالے نا، اللہ کی رضامندی پا لینا ہے۔ تو آج مریدوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مرید جو اللہ کے رسول کے وارث کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے وارث یعنی کہ ولی اللہ کی رضامندی پہلے حاصل کرے، ان کو راضی کرنے کے طریقے ڈھونڈے۔ کسی بھی طرح اگر ان کو وہ راضی کر لیتا ہے تو وہ رسول اللہ کو راضی کر چکا ہے، اور جب رسول اللہ راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ان صفات کا خیال رکھیں، مرید ہوتے ہوئے آپ کو یہ جو صفات ہم نے بیان کیے ان کو اپنانا ہے۔ اس آج کی تقریر میں جو شروعات میں ہم نے آیت تلاوت کی وہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ فرمایا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اس آیت کے اندر صحابہ کرام کو اللہ خاص کر کے ادب سکھا رہا ہے۔ اس زمانے میں جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو خاص کر کے خطاب صحابہ کرام سے تھی، صحابہ کرام سے بات کہی جاتی تھی، خطاب صحابہ کرام سے ہوتا تھا خاص کر کے۔ تو جو بھی ادب ہم نے کل تقریر میں بیان کیا
کہ جو بھی ادب صحابہ اکرام کو اللہ نے سکھایا اس ادب پر چلنا عام طور پہ ہر مومن پر لازم ہے، لیکن خاص کر کے جو اللہ کے رسول کے وارثوں کی بارگاہ میں، ولی اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ایسوں پر تو ایک دم لازم ہے۔ تو یہ آداب جو ہم بیان کریں گے وہ ہمارے لیے خاص ہیں، اس لیے اس کو غور سے سنیے گا۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ یعنی کہ بہت گمانوں سے بچو، بہت گمانوں سے بچو، بہت گمان نہ رکھو۔ اس کا معنی سمجھائیں گے آگے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بے شک بعض ظن یعنی کہ کوئی گمان گناہ ہے، کوئی گمان گناہ ہے۔ بہت سارے گمان، اگر کوئی شخص گمانوں کے عالم میں کھو جاتا ہے، گمان سے مراد assumption، انگلش میں assumption کہتے ہیں، سوچ سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچنا، اپنے طرف سے کچھ بھی سوچ لینا، خیالوں میں کھوئے رہنا، یہ سب ظن میں شامل ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان، کوئی گمان گناہ ہے۔ آگے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے یا پھر ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو، کمیاں نہ ڈھونڈو۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں سے منع کیا۔ مریدوں کو بہت خیال رکھنا ہے، ان 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ پہلی چیز کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے اللہ نے روکا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ بہت سارے خیال پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کبھی اچھے خیالات آئیں گے، اچھے گمان پیدا ہوں گے دل کے اندر، کبھی برے گمان، بدگمانی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے زیادہ گمانوں کے چکر میں، خیالوں کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ آپ کا دل کہیں خیالوں میں، کہیں گمانوں میں تو نہیں ہے، کسی کے بھی بارے میں، خاص کر کے اللہ کے ولی کے بارے میں۔ جب آپ کے پیر کو، اللہ کے ولی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھیں تو جا رہے ہیں، بس اتنا سوچیے کہاں جا رہے ہیں، اچھا وہاں جا رہے ہیں، کیوں جاتے ہوں گے؟ یہ سب گمان اگر آپ کریں گے تو آپ بے ادبی کر بیٹھیں گے، کیونکہ کبھی آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں یعنی کہ آپ کے پیر کے بارے میں زیادہ گمان نہیں کرنا ہے، زیادہ خیالوں میں نہیں پڑنا ہے، زیادہ سوچنا نہیں ہے، اور پیر بھائیوں کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پیر بھائی کہیں سفر پر نکلتے ہیں اور آپ کو خبر نہیں کرتے تو آپ فوراً گمانوں میں مت پڑیے گا، کہاں جاتے ہوں گے، کیوں سفر کرتے ہوں گے، ماجرا کیا ہوگا۔ یہ ساری سوچ آپ کو بدگمانی کی طرف لے کر جائے گی، اور اس آیت کے اندر اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات جس سے اللہ نے منع فرمایا اس آیت کے اندر وہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کہ جاسوسی کرنا، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈنا، کس کے اندر کیا کمی ہے ڈھونڈتے پھرنا، یا پھر اگر کسی کی کمی سننے میں آئی، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، آپ نے سنا، تو تحقیق کرنے کو نہ چاہیے گا، کمی ہے کہ نہیں، چھپ کر دیکھنا، جاسوسی کر کے دیکھنا کہ اس کے اندر وہ کمی ہے کہ نہیں، یہ سب بے ادبی ہے، بچنا چاہیے۔ اگر آپ پیر بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ان کی جاسوسی کرتے ہیں، ان کی کمیاں ڈھونڈتے ہیں، تو آپ بہت بڑی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تیسری بات جس سے اللہ نے اس آیت کے اندر منع کیا وہ ہے غیبت کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی ہے، خاص کر کے آپ کے پیر بھائیوں کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ آپ غیبت کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ کے پیر بھائی کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ سب کہا تھا تو اس کا دل کیا کہے گا،
اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، یہ نفرت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پیر بھائیوں کے بیچ میں اگر محبت نہ ہو، ملاپ نہ ہو، تو پیر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہم نے پہلے بھی سمجھایا ہے۔ تو اس لیے ان سارے آداب کا خیال رکھیے۔ بخاری شریف کے اندر ایسی ہی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، یعنی کہ گمان سے بچو۔ پھر فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، فإن الظن اکذب الحدیث، یعنی کہ یہ جو گمان ہے، تمہارا جو خیال ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث ہے، حدیثوں میں سب سے اکذب جھوٹی حدیث، یعنی کہ جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ رکھو۔ ولا تدابروا، تدابر کا معنی فتح الباری کے اندر فرمایا معنی تدابری المعادات، یعنی کہ ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو۔ ایک اور معنی تدابر کا فرمایا کہ ان معناہ لا تجادلوا، جھگڑا نہ کرو، یہ بھی معنی تدابر کا ہے۔ پھر فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر، اخوان بن کر رہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو ان سارے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔